صلی علی محمد۔ ڈر کی بھی کئی قسمیں ہیں، جسے عربی میں خوف کہتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 جو خوف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہ حقیقی خوف ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں کچھ لوگ کچھ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ، اس کی حیثیت، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ مثلا بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، بھئی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ بچے ماں باپ کا خوف اتار دیں، اس کا یہ مطلب لینا نہیں کہ شاگردان استادوں اور اساتذہ سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے اور بڑوں سے ڈرنا چھوڑ دے، غیر ذمہ داروں سے ڈرنا چھوڑ دے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ یہ بچے جو ماں باپ سے ڈرتے ہیں، شاگرد اپنے اساتذہ سے جو ڈرتے ہیں، یا بیوی شوہر سے جو ڈرتی ہے، اور اسی طریقے سے رعایا، حاکم اور قانون سے جو ڈرتی ہے، یہ ڈر دائمی ڈر نہیں، یہ وقتی ڈر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثلا ایک بچہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر ہمیشہ نہیں رہتا، سبق سنانے تک اسے ڈر رہتا ہے، سبق سنانے کے بعد وہ ادب کے ماحول میں آ جاتا ہے۔ ڈرتا نہیں اس لیے کہ شاگرد کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اس نے ادا کر دیا۔ ماں باپ کا جو ڈر بچوں کے اندر ہوتا ہے وہ اطاعت کے عنوان پر ہوتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر بچے ماں باپ سے ڈرتے نہیں۔ ڈر کا جو سبب ہے دنیا میں ایک دوسرے کے ڈرنے کے بارے میں، ڈر کا جو سبب ہوتا ہے اگر وہ سبب دور ہو گیا تو پھر ڈر بھی چلا گیا۔ اسی طریقے سے حکومت کوئی قانون بناتی ہے، اس قانون پر عمل کرنا حکومت سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ قانون صحیح ہو کہ غلط ہو، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر حکومت کوئی صحیح قانون بناتی ہے، اس قانون سے ڈرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور آپ ان قانونوں پر اگر عمل کر لیں گے آپ کے اوپر سے وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 ویلر چلانے والے کے لیے قانون ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ ہیلمٹ پہن کر چلائیں۔ خوف کے بارے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آگے گزرنا ہے مجھے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا، جتنے لوگوں کا خوف ہے وہ ایک خاص سبب کی وجہ سے ہے، وہ سبب حاصل ہو گیا تو ختم۔ پولیس کا خوف ہے گاڑی چلاتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہیلمٹ نہیں تو پولیس پوچھے گی، ڈر تو ہوتا ہے۔ اب ہیلمٹ اگر کوئی پہن لیتا ہے تو اب ڈر ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا۔ ہیلمٹ نہ پہننے سے وہ خوف پیدا ہو رہا ہے۔ پولیس اور ڈپارٹمنٹ کا خوف ہے، کیوں؟ جرم کرنے کی وجہ سے، جرم نہیں کریں گے تو اب وہ خوف نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا اور جتنے لوگوں کا خوف ہے وہ کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ استاد محترم کا ڈر ہوتا ہے شاگردوں کو، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہو، چاہے وہ کالج میں پڑھنے والے بچے ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہو، اپنے استاد کا ڈر ان کو رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ سبق سنانے تک رہتا ہے۔ سبق سناتے ہی اب وہ ڈر ختم ہو گیا، بھئی سنا دیا نا۔
لیکن اللہ کا خوف ایسا نہیں. پہلے بتا رہا ہوں سنیے، اللہ کا خوف ایسا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ڈر سے، ہم باہر نہیں نکلیں گے. نماز پڑھ کر بھی اللہ کا ڈر ہوگا. اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے بے خوف نہیں ہو سکتے، ہوتے بھی نہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے نکلتے نہیں. حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اب حج کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے نکلتے نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی خوف ہو تو وہ کسی سبب سے رہتا ہے، وہ سبب حاصل ہو گیا تو خوف ختم. لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا نہیں ہے. نماز پڑھ کر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا، روزہ رکھ کر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا، زکوٰۃ دے کر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا، حج کر کے بھی اس سے ڈرنا پڑے گا. زنا نہیں کر رہے پھر بھی ڈرنا پڑے گا، شراب نہیں پی رہے پھر بھی ڈرنا پڑے گا، سود نہیں کھا رہے ہیں پھر بھی اس سے ڈرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے، مختار کل، قادر مطلق ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ہیلمٹ پہننے کے بعد پولیس جرمانہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی. ارے آ رہی ہے کیا بات؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اس عاجز کی باتیں سمجھ میں آ جائے.